جناب ایڈمرل آصف سندیلہ صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اور بالخصوص جناب وائس ایڈمرل راؤ افتخار صاحب، میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ ہماری آج کی اس تقریب میں تشریف لائے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا 1979 میں قائم ہوا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور یہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ نان گورنمنٹ سیکٹر میں اگر تھنک ٹینک کی پاکستان کی تاریخ پہ نگاہ ڈالی جائے تو آئی پی ایس اس میں اولین اداروں میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ اب تقریباً 42 سال گزر گئے ہیں تو ہمارا سفر کنسسٹنٹلی گروتھ کی جانب ہے۔ اور تھنک ٹینک کوئی بھی ہو، اس کا اپنا ایک مینڈیٹ، اپنا ایک فوکس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کا بھی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی حالات ہوں اس میں پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ مسلم ورلڈ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر ہم کہیں کہ بحیثیت مجموعی پوری انسانیت اس کا مفاد ہمارے پیش نظر ہو تو ہمارا جو بھی کام ہے وہ الحمدللہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ پالیسی کی تشکیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی میکینیکل عمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہیں آئسولیشن میں ہو سکتا۔ اتنے زیادہ فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز ہوتے ہیں اور دائیں اور بائیں کی جو مختلف حقیقتیں ہیں انہیں سامنے نہ رکھا جائے تو پالیسی کی تشکیل کبھی بھی کوئی آئیڈیل تشکیل نہیں ہو رہی ہوگی، اور اگر آئیڈیل پالیسی نہ ہو تو پھر عمل درآمد کے میدان میں نہایت بڑی بڑی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت یہاں کوئی موقع نہیں ہے کہ پالیسی پروسیس کو دہرایا جائے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ سچویشن انالیسس سے لے کے اور پھر پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے اور پھر امکانی طور پہ جو بھی راستے ہو سکتے ہیں ان کے اوپر اچھی طرح ریسرچ کر کے اس کے نتیجے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرتے ہوئے اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا، فیصلہ کرنا، اور پھر اس فیصلے کے لیے جو عمل درآمد کا میکینزم ہے، چاہے اس کا تعلق لیجسلیشن سے ہو، چاہے ریگولیٹری میکینزم سے ہو، چاہے ریسورس ایلوکیشن سے ہو، اگر ان ساری چیزوں کو بیک وقت سامنے نہ رکھا جائے تو پھر جو بھی پالیسی تشکیل پاتی ہے وہ کسی طرح بھی ان مقاصد کو پورا نہیں کر سکتی جن کے نام پر وہ بنائی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس میں ایک نیا چیلنج جو ہے وہ یہ آئی ٹی کے میدان میں غیر معمولی ترقی نے پیدا کر دیا ہے۔ ایک جانب نے تو اس نے سہولت پیدا کی ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن تک رسائی ہو گئی ہے، ریئل ٹائم میں آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، لیکن جتنی بڑی یہ سہولت ہے اتنا بڑا یہ چیلنج بھی ہے کہ اس میں سے سچائی کو تلاش کرنا مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا چیلنج اس نے یہ پیدا کیا ہے کہ لوگوں میں صبر کا مادہ ختم ہو رہا ہے۔ پالیسی کے میدان میں جو لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے 140 الفاظ اور 180 الفاظ اس دنیا میں پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہائیسٹ لیولز پہ لوگ اس انداز میں کر رہے ہوں تو جو پالیسی کی تشکیل میں، فارمولیشن میں جو ٹھوس کام ہونا چاہیے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے اپنے لیے پرائرٹیز جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ جہاں ہم سارے کام کر رہے ہیں وہاں ہمیں بکس کی تیاری پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ بک بظاہر تیاری میں بھی ٹائم لیتی ہے اور پھر اس کو آج کل پڑھنے کے لیے بھی لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، لیکن ٹھوس کام وہیں سے آتا ہے۔ وہ جو ریئل ٹائم میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی خواہش ہے وہ خواہش غلط نہیں ہے اور اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، لیکن ٹھوس اور سسٹینیبل کام اگر کوئی ہوگا
تو پھر وہ کتاب کے ذریعے سے یعنی ریسرچ ہو، ریسرچ بیسڈ کتاب ہو. تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم نے اگرچہ ہماری پبلیکیشن کا سلسلہ بھی جب سے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز قائم ہوا ہے 1979 سے، تو اس وقت سے ہم کتابیں شائع کر رہے ہیں، اور اس وقت تک الحمدللہ کوئی 400 کے قریب کتابیں ہم نے شائع کی ہیں. تو یہ ہمارا شروع سے تھا، لیکن لیٹلی گزشتہ 2-3 سال کے دوران ہم نے اسے خصوصی توجہ دی ہے. آپ کو موقع ملے تو بعد میں دیکھ بھی لیجیے گا، یہاں کچھ کتابیں تازہ ترین موجود بھی ہیں. دوسری چیز جو اسی عرصے میں ہم نے ذرا فوکس کیا، اور اس حوالے سے فوکس کیا کہ پالیسی کی دنیا میں محض کتابی ریسرچ تو شاید ویسے بھی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ توجہ دیں کہ بہت سارے پریکٹیشنرز ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی یا پالیسی کی فارمولیشن میں حصہ لیا ہے یا پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے میں حصہ لیا ہے. اس کے نتیجے میں ان کے پاس ہر دائرے میں ایک ویلتھ آف انفارمیشن ہے. اور بالعموم یہ چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں باہر کی دنیا میں اس کا رواج ذرا زیادہ ہے، جس کو آپ ایک طرح سے اورل ہسٹری بھی کہہ لیں، لیکن ہمارے یہاں اس کا رواج اگر ہے تو بہت ہی انڈیویجول انیشیٹو پہ ہے. ہم اسے آگے بڑھ کے ایک انسٹیٹیوشنل انیشیٹو بنائیں. چنانچہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس وقت تک ہم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں، یہاں اکرم شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک رہے ہیں، ایمبیسیڈر ابرار صاحب کے ساتھ بھی ہم ایسا سیشن کر چکے ہیں، کہ ہم نے لیونگ اسکرپٹس کے عنوان سے ایک سیریز آف پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اور یہاں بہت سے لوگوں کو دیکھ کے میری خواہش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دعوت دیں گے اور آپ اس سیریز کا حصہ بن رہے ہوں گے. اس میں اب تک تقریباً کوئی 28 سینئر پریکٹیشنرز جنہوں نے فیڈرل سیکرٹریز کے لیول پہ یا فوج کے کسی ادارے میں یا عدلیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ، یا ڈپلومیٹک کور میں رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی ہم نے لائف اور لیونگ کو ڈسکس کیا ہے، جس میں وہ اپنی پروفیشنل لائف، اور پھر ظاہر ہے کہ جس لیول پہ یہ لوگ آپریٹ کرتے رہے ہیں تو اس پروفیشنل لائف میں ان کے سامنے جو ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں اور جو ان کی آبزرویشنز ہیں، تو اس کی روشنی میں پالیسی کی دنیا کیسے پاکستان میں چل رہی ہے وہ اس کو ڈسکس کریں. ہم اسے ریکارڈ بھی کریں، اور وہ بیک وقت ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسکرائب بھی ہم کر رہے ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک سلسلہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی تاریخ بھی بیان کر رہا ہوگا، انڈیویجول ایکسپیرینس اور اس کے نتیجے میں ان کا جو آبزرویشنز ہیں پالیسی کے حوالے سے، وہ بھی آنے والی نسلوں کے لیے گائیڈ لائن بن رہی ہوں گی. تو مجھے یہ بات شیئر کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں تو یہ بھی تھا کہ ایڈمرل راؤ افتخار صاحب کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہوں گے یہ پروگرام، لیکن انہوں نے پیش قدمی کی اور یہ کتاب لکھ ڈالی. تو وہ جو کتابیں ابھی 28 آنی ہیں یا 28 کا ایک مجموعہ آنا ہے، وہ تو ابھی ذرا یعنی دور ہیں، کچھ ٹائم اس میں لگ رہا ہوگا، لیکن راؤ افتخار صاحب نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. تو جو کتاب آج لانچ ہو رہی ہے، اور ایڈمرل صاحب خود ہی بتائیں گے، ہمارے اسپیکرز بتائیں گے جنہوں نے اس کو ریویو کرنا ہے، اور پھر گیسٹ آف آنرز بتائیں گے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک جانب وہ ایک طرح کا لیونگ اسکرپٹ ہے کہ راؤ افتخار صاحب نے جو پوری اپنی بحریہ کی زندگی ہے وہ کیسے گزاری ہے. اور اس میں آپ کو جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو یہ دلچسپ پہلو نظر آئے گا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا کہ پالیسی میں یا پالیسی کی تشکیل میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن، ان کی انوالومنٹ. تو راؤ صاحب کی زندگی کا یہ ایک بڑا اہم تجربہ ہے، اور اہم ایک طرح سمجھیے کہ کردار رہا ہے ان کا، کہ جہاں جہاں وہ رہے ہیں وہاں انہوں نے پالیسی کی دنیا کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر، کہ وہاں کا شہری، وہاں کا باشندہ، وہ عام آدمی جو شاید پڑھ بھی نہیں سکتا ہوگا، اس کے اسٹیک کو بھی انہوں نے سمجھا ہے اور اپنی ذمہ داری کے دوران اسے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری اہم چیز جس کو اس کتاب میں نے نوٹ کیا کہ آپ کو ملے گی، وہ بھی پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اہم ایک طرح سے پیغام دیتی ہے. ہم آج کل خود بھی اس کا حصہ ہیں، سب لوگ، میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اس میں شریک کرتا ہوں، کہ جہاں ہم ملیں تو پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ہی منفی تصویر جو ہے وہ زیر بحث آ رہی ہوتی ہے. یہ غلط ہے کہ صحیح ہے کہ پاکستان میں بہت کچھ نیگیٹو ہے یا نہیں ہے، کتنا ہے، لیکن یہ زیر بحث آ رہی ہوتی ہے.
اور اس کے اندر جو پاکستان کا برائٹ ہے وہ دراصل کہیں گم ہو رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ راؤ افتخار صاحب نے یہ جو پوری گوادر کی سٹوری اس میں ڈاکومنٹ کی ہے اور اوریجنل سورسز تک پہنچ کے کی ہے، وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے۔ اور وہ سکسیس سٹوری اگر سامنے آئے گی تو وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی تقویت کا باعث ہوگی کہ کس طرح کنسسٹنسی ہے ہمارے موقف میں، کس طرح ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم ابھی بالکل نیا ملک ہیں، بے شمار مسائل کا شکار ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بھی ہمارے مسائل ہیں، لیکن سکسیسو گورنمنٹس نے اس پہ فوکس کیا اور ہم نے ان نیگوسیشنز میں کامیابی حاصل کی، تو یہ ایک سکسیس سٹوری بھی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے دوسرے 2 اور پروگراموں کی جانب بھی نشاندہی کر رہی ہے۔ ایک پروگرام جسے ہم برین اسٹارمنگ ریسرچ آئیڈیاز کہتے ہیں، اور یہ برین اسٹارمنگ ریسرچ آئیڈیاز جو ہے اس میں ہمارے سامنے وہ نئی نسل ہے جو ریسرچ کی دنیا میں آ رہی ہے کہ جس وقت وہ اپنے ایم فل پی ایچ ڈی ایسے کسی پروگرام کے لیے سوچ رہی ہو تو اس وقت اسے ہم یہ پیغام دیں، اس کو پھر گائیڈ کریں، پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ پاکستان کے مسائل پہ ایک انڈیجنس پرسپیکٹو کے ساتھ وہ ریسرچ کر رہی ہو۔ تو اس میں ہم جب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جب ہم نے اپنی سوچ بچار شروع کی تو ہمارے سامنے پاکستان کا میری ٹائم سیکٹر ایک بڑے عنوان کے طور پہ سامنے آیا کہ یہ مسنگ ہے۔ چنانچہ ہم نے اس سیکٹر کو جب ٹیک اپ کیا ہے، اور اگر میں بتاؤں تو ویسے تو سب سے پہلا پروگرام میں 1988 میں کیا تھا جو انڈین نیول بلڈ اپ پہ تھا، لیکن وہ ذرا پرانی بات ہو گئی۔ ایڈمرل تسنیم احمد صاحب، تسنیم احمد ہی نام تھا ان کا، آپ تشریف رکھتے ہیں، مجھے یاد آ گیا، 1988 میں آپ نے ہمیں ایک سیشن دیا تھا اسلام آباد ہوٹل میں، اور اس کے بعد اگرچہ ہم اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں کرتے رہے، لیکن گزشتہ 10 سال سے ہم نے اس موضوع پہ کافی کام کیا ہے، اور شاید تو تھوڑی بہت اویئرنیس آج ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کا بھی چھوٹا سا حصہ ہے۔ تیسری چیز جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس موضوع سے متعلق، اور میں اس کتاب کے ساتھ اسے منسلک کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے یونیورسٹیز میں جو سینئر پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ انگیجمنٹ کی ہے کہ آپ نان ریزیڈنٹ فیلو کی حیثیت سے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہوں، اور اس حیثیت میں آپ انہیں ینگ اسکالرس کو جو آپ کے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل بھی کر رہے ہیں، تو انہیں وہ تھیمز آپ دیں کہ جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جینون مسائل پر مبنی ہوں، ورنہ انٹرنیشنل اسپانسرشپ جو آ رہی ہے وہ انٹرنیشنل اسپانسرشپ وہ پاکستان کے مسائل پہ بحث کے لیے کم آتی ہے، کوٹ اینڈ کوٹ، وہ کچھ دوسرے ایجنڈے کو بہت سی صورتوں میں پورا کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک انڈیجنس کانٹیکسٹ میں جو کام ہونا چاہیے، تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہماری ٹیم اس میں بہت محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور پھر راؤ افتخار صاحب جیسے لوگ نکل کر آتے ہیں کہ جو اس پورے کام میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے بھی جو ان ساری اسکیمز کو سامنے رکھ کے، ان تھیمز کو سامنے رکھ کے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہو، آپ میں سے کئی لوگ شریک بھی ہیں، تو میں دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ لیونگ اسکرپٹ میں آئیں، آپ اپنے میموائرز لکھیں، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آخری بات کے طور پہ میں یہ ضرور کہہ دوں کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی جو یعنی فوکس ایریاز ہیں ریسرچ میں، اسے ہم 4 بڑے عنوانات کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ ایک پاکستان افیئرس، دوسرا انٹرنیشنل ریلیشنز، تیسرا گورننس، اور چوتھا سوسائٹی۔ اور میرا خیال ہے آپ کتاب کو دیکھ کر اتفاق کریں گے کہ یہ ان 4 ایریاز میں فال کرتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے ہیں، ایک بار پھر خوش آمدید، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سیشن جو ہے یہ نہ صرف اس کتاب کو آگے بڑھائے گا، اس کے پیغام کو آگے بڑھائے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں آپ میں سے کئی اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے کہ وہ اسی عمل کا حصہ بن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔